والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، او كما قال النبي الأكرم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین اسلام اور خواتین اسلام، بلا شبہ ساری قسم کی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے واسطے لائق اور مناسب ہیں جس نے ہم سارے انسانوں کو پیدا فرمایا. اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق سے نوازا ہے. بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عظیم احسان ہے. دنیا کے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اسلام جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں. اسلام سے بڑی نعمت اور ہدایت سے بڑی دولت کسی انسان کے حق میں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کریم سورہ آل عمران کے حوالے سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہوگو، تمہیں غمگین نہیں ہونا ہے، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ عزتوں کی اونچائی پہ فائز کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم صحیح مسلمان بن کے زندگی جینے کی کوشش کریں، ہم مومن بن جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور جو زندگی صحابہ کرام نے جی ہے اسی انداز میں ہمیں زندگی جینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت عائس ابن عمرو المزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام دنیا میں آیا اس وجہ سے تاکہ اسے بلندی حاصل ہو سکے، یہ سارے مذاہب پہ غالب ہو سکے، اس پہ کوئی غالب ہو جائے اور اسلام مغلوب ہو جائے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے والا ہے. آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے میدان میں، عمل کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، بلکہ ساری بھلائیوں کے معاملے میں ہم مسلمان پیچھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ مقام حاصل ہو نہیں پڑا جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کرام کو عطا فرمائی تھی. ہمیں ایمان کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں مضبوط مومن بننا چاہیے، ہمیں صحیح مسلمان بننا چاہیے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمانوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقوں پہ چلنے سے ہمیں پرہیز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. مومنوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی بہت ساری صفات ہوتی ہیں، جن میں سے طبرانی کی یہ حدیث بھی ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المومن یالف و یولف. مومن وہ ہوتا ہے جو مانوس ہو جاتا ہے اور اس سے دوسرے بندے بھی مانوس ہو جاتے ہیں. یعنی مومن وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، صحیح مسلمان وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ بھی ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اور آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا: وَلَا خَيْرَ. اور اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، اس انسان میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے
جو لوگوں سے مانوس نہ ہونے پائے اور اس سے دوسرے بندے مانوس نہ ہونے پائے، یعنی ہم لوگوں سے محبت نہ کریں، ہم میں انسانیت نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، نیک جذبات ہمارے سینوں میں نہ ہو، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم میں کوئی خیر، ہم میں کوئی بھلائی موجود نہیں ہوتی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہوتا ہے، سارے انسانوں میں، سارے مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے واسطے سب سے زیادہ نفع دینے والے انسان ہو۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سارے بندوں کے واسطے ہم بہتر بن جائیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو ایذا پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر سارے مسلمانوں میں، سارے بندوں میں سب سے بہتر انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے بقیہ لوگ محفوظ رہیں، مسلمان محفوظ رہیں، اپنی ذات سے، اپنے وجود سے جو کسی بندے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے، وہ سب سے بہتر مسلمان اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں، شریعت یہ کہنا چاہتی ہے کہ بھلے ہم مسلمان ہو، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے، اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے اللہ کے بندوں کو ایذا پہنچائیں گے تو ہم بہتر مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ مسلمان کی پہچان نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرے، بلکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی تفریق کے اللہ کے سارے بندوں سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث کو روایت کیا ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب للہ وابغض للہ، جو محبت بھی کرے تو اللہ کے واسطے، نفرت بھی کرے تو اللہ کے واسطے، کوئی چیز دیتا ہے تو بھی اللہ کے واسطے، منع کرے تو بھی اللہ کے واسطے، گویا اس انسان کا ایمان مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو محبتیں ہو، نفرتیں ہو، دینا ہو یا حرام چیزوں میں نہیں دینا ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے واسطے ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بھی اللہ کے پیغمبر کا فرمان یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو بندے بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی دنیا فائدے کے اللہ کے سارے بندوں سے محبت کریں گے، یہ مضبوط مومن ہوتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے اللہ کے سارے بندوں سے محبت کرنے کی کوشش کی جائے۔ مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث قدسی میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ والمتزاورین فیہ، اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ایسے بندوں کے واسطے واجب ہو جاتی ہے جو میرے حساب سے یا میرے لیے کسی بندے سے محبت کریں، جو میرے لیے کسی سے ملنے جائیں، جو میرے لیے کسی کے پاس بیٹھیں گے، جو میرے لیے کسی پہ خرچ کریں گے، ایسے بندوں سے اللہ تعالی محبت کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ آپ سوچئے، ہم بغیر کسی فائدے کے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے کا اعلان فرما رہا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کے حوالے سے حدیث ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا این متحابون بجلالی، کہ میرے جلال کی بنیاد پہ، میری ذات کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں عرش الہی کے سائے میں جگہ دوں گا
جبکہ اس کے سوا کوئی اور سائے کی جگہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے سوچئے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو خالص اللہ کے واسطے محبت کرے، جو رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں سے بغیر کسی بھید بھاؤ کے محبت کریں گے، انہیں قیامت میں عرش الہی کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے بندوں سے بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہم محبت کریں۔ ہم دنیا میں بھی اللہ کی محبتوں کے حقدار ہو جائیں گے اور قیامت میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ صحیحین کے حوالے سے حدیث ہے کہ جب عیدگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو عورتوں کے پاس بھی جاتے تھے، انہیں نصیحتیں کرتے تھے کہ خواتین تم صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ تم سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہونے والی ہو۔ بعض روایتوں میں ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنت، کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے زیادہ تر جنت میں دیکھا فقراء مساکین، جو مسلمانوں میں سے غریب ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہو رہے تھے۔ واطلعت فی النار، اور میں نے جہنم میں بھی جھانک کر دیکھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو میں نے پایا کہ زیادہ تر عورتیں جہنم میں داخل ہو رہی تھی۔ بعض روایتوں میں صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بیچ میں سے خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم خواتین زیادہ تر جہنم میں کیوں جانے والی؟ آپ نے فرمایا کہ دو اسباب ہیں، دو خرابیاں ہیں، تم زیادہ لعن و طعن کرتی ہو، زبان کا غلط استعمال کرنا، زیادہ گالی گلوچ کرنا اور شوہروں کی نافرمانی کرنا، یہ دو گناہ ہیں جن کے حساب سے سب سے زیادہ تم جہنم میں جانے والی ہو۔ تو زبان کی جو خرابی ہے، خواتین میں ہو یا مردوں میں ہو، یہ چیزیں جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس بنیاد پہ داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پہ، جو متقی ہوتے ہیں اللہ کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، اور حسن اخلاق کی بنیاد پہ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پوچھا گیا جہنم میں، آپ نے فرمایا کہ زبان شرمگاہ کے حرام استعمال کے حساب سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جانے والے۔ تو مردوں کو بھی کہا گیا ہے، خواتین کو بھی کہا گیا ہے، حسن اخلاق بن جائیں، دیندار بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اور زبان کے حرام استعمال سے ہمیشہ بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، کوئی بھی خاتون ان کا انتقال ہوتا ہے اس حال میں کہ ان کا شوہر ان سے راضی ہوتا، دخلت الجنت، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ہر جائز مسئلے میں، ہر مباح مسئلے میں خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شوہروں کی بات مان لیا کریں۔ اور جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ جب کوئی خاتون 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لیتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، شوہر کی بات مان لیتی ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کر لیتی ہے، اللہ فرمائے گا کہ جنت کے سبھی دروازوں میں سے جس میں سے ہو کے داخل ہونا ہے تم داخل ہو سکتی ہو۔ اس حدیث میں ایسی خواتین کی فضیلت ہے جو نماز بھی پڑھیں، روزوں کا اہتمام بھی کریں، عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اور ہر جائز مسئلے میں اپنے شوہروں کی بات مانیں، انہیں جنت میں عزت و احترام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ داخل کرنے والا ہے۔ تو ہم سارے بندوں کو حکم دیا گیا ہے ہم دیندار ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، اللہ کے سارے بندوں سے بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں، ہمیں نفرتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہیں بھیجتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ بشرا ولا تنفرا، کہ سنو خوشخبری دینا، نفرتیں پھیلانے کی کوشش مت کرنا، اتفاق رائے سے کام کرنا، ولا تختلفا،
آپس میں اختلاف کرنے کی کوشش مت کرنا، آسانی پیدا کرنا، مشکل امت میں پیدا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہوتی تھی، آسانی پیدا کی جائے، مشکلوں سے بچائے، اور محبت کو زیادہ سے زیادہ ہمیں عام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ سے ڈریں اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے اللہ کے سارے بندوں سے محبت کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اسلاف کرام کے حوالے سے اور بعض صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ عیدین کے موقع سے اسلاف کرام یہ کہتے تھے لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس بندے کے واسطے ہی نہیں ہے جو نیا لباس زیب تن کر لیتا ہے، عید کی خوشی اس بندے کے واسطے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لیتا ہے، واکل فریدہ اور بہترین کھانا کھا لیتا ہے، بلکہ عید اس بندے کے واسطے ہے لمن خاف یوم الوعید، جو قیامت کے دن سے ڈرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم جو بھی خوشیاں منائیں جو شریعت میں جائز ہے، لیکن یاد رہے ہر موقع سے ہمیں دکھ میں، سکھ میں، تنگی میں، آسانی میں، ہم سارے بندوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، یہ نماز عیدین، رمضان، روزے، تلاوت قرآن، یہ کوئی چیز ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچانے والی۔ اس لیے ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اپنے سینوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے حوالے سے اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرے گا اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ آج بہت پریشان ہے مسلمان، ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ کا جو ڈر ہے، اس کا جو خوف ہے، اس کا جو تقوی ہے، ظاہر میں تو ہے، لیکن وہ چیز جو صحابہ میں ہوتی تھی وہ چیز ہم میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ سارے کے سارے بندے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جیسے متقی پرہیزگار بن جائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں دنیا کے سامنے رہے، اس سے زیادہ ہمیں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو ہی یہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے حدیث ہے، جس حدیث میں فرمایا گیا کہ جو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، کان کصیام الدہر، اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ شوال کے شروع میں یا بیچ میں، آخری میں کسی موقع سے رکھے، کنٹینیو آپ رکھیں لگاتار، یا کچھ روز آپ چھوڑ کے رکھیں، لیکن شوال ہی میں 6 روزے پورے ہو جائیں تو سال بھر روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمانے والا ہے۔ جو بھی نیکیاں ہم سے ہو سکے، فرائض میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، لیکن جو نفلی نیکیاں ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ فرائض میں کچھ کمی رہ جائے، ہم سب جانتے ہیں کہ فرائض میں ہم میں سے ہر ایک انسان میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ فرائض میں کمی رہ جائے تو نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھرپائی کرنے والا ہے۔ تو فرائض کا بھی اہتمام کریں، کبھی نہ چھوڑیں۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن نفلی جو نیکیاں ہیں ان سب کا بھی ہمیشہ ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال ہر نیکی کے موقع سے، ہر لمحے تنہائی میں، ہر موقع سے ہمیں خوب زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے بندوں کو سارے بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں، جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن بے چینی محسوس کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے محبتیں کریں، نفرتیں ختم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوب زیادہ محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی
ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں تقوی پہ قائم فرمائے، اللہ تعالی ہماری ساری مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جو مقروض ہیں، بے اولاد ہیں، پریشان ہیں، مختلف مسائل ہیں، اللہ تعالی اپنے خاص فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں ان ساری چیزوں پہ کہنے ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔